السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں آج بات کروں گی کانسٹیپیشن پہ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر کسی نے فیس کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو بہت سارے اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں، پرابلمس ہو سکتی ہیں، جیسے پائلز ہے، فشر ہے، ریکٹل پرولیپس ہے، ریکٹائٹس جیسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس کو ہم پروکٹائٹس بھی کہتے ہیں۔ کانسٹیپیشن کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیٹ پھولا پھولا سا رہتا ہے، تیزابیت یا جلن جیسے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہومیوپیتھک میڈیسنس جو ہے اس میں بہت اچھا اپنا ورک کرتی ہیں، ایون کہ اگر بہت اولڈ ایج میں ہو یا کوئی کرونک پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے، یا کانسٹیپیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس میں میڈیسنس جو ہے وہ بہت اچھا اپنا ورک کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کیا ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن کس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک نارمل بات کریں کہ جیسے ہم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو نیوٹرینٹس ہے یا اس کا واٹر ہے وہ ایبزارب ہو جاتا ہے باڈی میں، اور جو اس کا ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ ایزیلی باڈی سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تو نارمل سی بات تھی۔ اگر ہم کانسٹیپیشن کی بات کریں تو کانسٹیپیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی اگر پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ایبزارب ہو جائے باڈی کے اندر، تو وہ کیا ہوتا ہے، جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ ہم بات کریں تو سیکنڈ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو پیرسٹالسس موومنٹ ہوتی ہے، اگر وہ کم ہو، ان کی ایبلٹی کم ہو، وہ ویسٹ پروڈکٹ کو وہ آگے جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کانسٹیپیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کانسٹیپیشن ہوتا کس طرح کا ہے، جیسے اگر ہم ڈیلی روٹین کو دیکھیں تو کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیلی پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو جو ہے وہ 2 دن کے بعد، اور اگر ہم ایکسٹریم پہ جائیں تو 3 دن کے بعد، بہت کم لوگوں کو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اگر جیسے جو ڈیلی پاس کر رہے ہوتے ہیں اسٹول، اور ان کو 2 دن یا 3 دن یا 4 دن کا گیپ آ جائے یا ویک میں ایک ٹائم ہو رہا ہے، تو پھر اس کو ہم کانسٹیپیشن کہیں گے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈیلی روٹین سے ہٹ کر ہو گیا۔ کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، فائبر والی جو ہے وہ غذا لینی چاہیے، اور جو ڈیلی روٹین ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کہ جیسے اگر اٹھنے بیٹھنے کا ٹائم صحیح نہیں ہے، یعنی بہت لمبے ٹائم تک وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، یا سونے کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، تو اس میں باڈی بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ کب کون سا کام کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کانسٹیپیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے، کہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کانسٹیپیشن ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں میڈیسن کی بات کروں گی کہ اس میں جو ہے وہ کون سی میڈیسنس دی جاتی ہیں، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے ایلومینا۔ یہ بچے اور بڑوں دونوں میں بہت اچھا ورک کرتی ہے، اور اس میں جو اسٹول ہوتا ہے وہ جیسے چھوٹے چھوٹے گول گول بالز کی طرح ہوتا ہے، جیسے بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوتا ہے، تو اس میں بہت اچھا ورک کرتی ہے یہ میڈیسن ایلومینا۔ سیکنڈ میڈیسن کی بات کرتے ہیں۔ سیکنڈ میڈیسن میں ہمارے پاس آتی ہے سائلیشیا۔ جب کانسٹیپیشن کے ساتھ میوکس لگا ہوتا ہے تو سلیشیا جو ہے وہ اپنا بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ اس میں جو ہے اسٹول جو ہے وہ بہت زور لگا کے کرنا پڑتا ہے۔ ہم بات کریں گے پلمبم میٹ کی۔ پلمبم میٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ریکٹائل مسلز ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پیرالائز ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ اولڈ ایج میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا اپنا ورک کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے برائیونیا کی۔ برائیونیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائنس بہت زیادہ ملتی ہے، بالکل براؤن کلر کا اس میں ہوتا ہے، اور ایک لمبے سائز کا ہوتا ہے، اس میں نا بڑا سائز ہوتا ہے اس کے اسٹول کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اگر بلاٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ کاربوویٹ، چائنا اور لائکوپوڈیم تینوں میڈیسنز 200 میں ملا کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اسٹمک میں بھی کوئی نہ کوئی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس سے ریلیف ملتا ہے۔ اچھا، اوپیم کی بات کریں گے تو اوپیم میں ہوتا ہے کہ 5-6 دن تک بچوں میں اس میں ڈیزائر نہیں ملتی، اور ان کو کوئی فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی، اور اس کے جو اسٹول جو ہے وہ بال کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نکس وومیکا اور اگر سلفر کی بات کریں تو 200 میں جو ہے یہ بھی بہت اپنا اچھا ورک کرتی ہیں، کہ اگر سلفر میں صبح میں لے لی جائے اور نکس وومیکا رات میں لے لی جائے تو اس سے بہت اچھا جلدی ریلیف ہو جاتا ہے۔